ان کا شادی کے معاملات بہت اچھے ہوں گے, بیرون ملک جانے کا ان کے راستے کھلیں گے, بریک اپس بھی ہو سکتے ہیں, بٹ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بریک اپ از نیور دی اینڈ, اٹ کین بی دا بگننگ آف اے بیٹر ریلیشن شپ. وہ چیزیں جو اکھڑی ہوئی تھیں, جو جگہ پر نہیں بیٹھ رہی تھیں, وہ بھی بیٹھ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شادی, نیا کاروبار, نئی زندگی جینے کا فیصلہ. السلام علیکم جی, مجھے ریحان حیدر کہتے ہیں, اور آپ مجھے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مس لالا رخ, جو کہ اسٹرالوجر, نیمرولوجسٹ, ٹیرو کارڈ ریڈر اور سائیکک ریڈر ہے. آج ہم ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے یہ جاننے کے لیے کہ سال 2026 میں کون سے بروج ہیں جو کہ بڑے فیصلے کریں گے, کن کاموں میں وہ فیصلے ہوئیں گے, فیصلے مثبت ثابت ہوں گے یا منفی. تمام باتیں میڈم سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ زوڈیک سائن ول بی, فرسٹ زوڈیک سائن ول بی سیجیٹیریس. جوپٹر ان کا جو ہے بہت ایکٹیو ہے, ان کے ستارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور یہی ان کی ڈیسٹنی کی لائن کو چینج کر رہا ہے, ایکٹیویٹ کرے گا, ایکٹیویٹ کرے گا اور چینج کرے گا جی. ٹورڈز اے بیٹر ڈائریکشن. ٹھیک ہے. ان کا شادی کے معاملات بہت اچھے ہوں گے, بیرون ملک جانے کا ان کے راستے کھلیں گے. جو لوگ بھی پلان کر رہے ہیں پلیز, بہت زیادہ پابندیاں لگ گئی ہیں پاکستانیوں کے لیے, بٹ پھر بھی بہت سے راستے کھلے بھی ہوئے ہیں, بہترین راستے, اچھے راستے, بعض دفعہ مشکل مگر اچھے راستے. نیا کاروبار اگر وہ کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں 2026 میں, ان کو کامیابی ملے گی. بٹ اگین میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں اپنے سے لگا کر کہ ہر چیز, ہر فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال ضرور ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے آگے بار بار اگر آپ کو کوئی چیز کا خیال آتا ہے نا, تو ضرور سوچ لیں کہ یہ اللہ آپ کو کوئی اشارہ دے رہا ہے. اور ان کے لیے جو 2 صورتیں ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کی کھلی جتنی بھی آپ مطلب اپنی زبان پہ لے آئیں اس کو. دیکھیں سورہ ناس تو بہت چھوٹی 3 لائنوں کی ہے, اور سورہ وہ جو ہے فلق جو ہے وہ بھی بہت ایک شارٹ سی وہ ہے. تو یہ ہماری روزمرہ کی چونکہ نمازوں میں بھی شامل ہے. کل ولا کی جگہ میں تو سارے چاروں کل باری باری کر کے پڑھتی ہوں, تو میرے تو زبان پر آ گئی ہے. تو ان کو آپ کھلا پڑھیں, یا اگر آپ چاہیں تو پوری ایک تصویر پڑھ لیں ہر نماز کے بعد, تو آپ کے لیے بہت زیادہ جو بھی رکاوٹیں ہیں آپ کے کاموں میں وہ ہٹ جائیں گی. سیجیٹیریس کے لیے, سیجیٹیرینس کے لیے. سیکنڈ ون از جیمنائی. جیمنائز کی لائف میں بھی بہت بڑے بڑے چینجز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. راہو جو ہے ان کے 7th ہاؤس میں آ رہا ہے. جمنا ایکچولی ہے ہی 7th ہاؤس, اور جب راہو اس میں آ جاتا ہے تو وہ ان کا بیٹرمنٹ کی طرف لے آتا ہے, اور ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ بہتر ہے اس وقت ریلیشن شپس. بریک اپس بھی ہو سکتے ہیں, جو جیمنائز آلریڈی کسی ریلیشن شپ میں ہو سکتا ہے ان کا کوئی بریک اپ ہو جائے, بٹ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بریک اپ از نیور دی اینڈ, اٹ کین بی دا بگننگ آف اے بیٹر ریلیشن شپ. ہم لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. پارٹنرشپ کریں. میں ذاتی طور سے پارٹنرشپ کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کرتی بزنس میں, کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے نا انریلائبلٹی ہے. بٹ اگر آپ لکھت پڑھت کر کے پارٹنرشپ کریں, جس طرح کی پارٹنرشپ ہے آپ اس میں ہر چیز ریٹرن کریں. نہیں تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جیمنائز کے لیے, برج جوزا والے جو افراد ہیں ان کے لیے پارٹنرشپ بہتر ثابت ہو سکتی ہے. اگر ہر چیز دیکھیں, لوگ زبانی بھی کرتے ہیں, اور پہلے کے لوگ بہت زیادہ زبانی کرتے تھے, لیکن اب اگر آپ سگے بہن بھائی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں نا, تو رائٹ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. اسٹارٹ پیپر پہ بھلے 100 روپے کا ہو, اس پہ لکھوا لیں سارا کچھ, اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں سورہ مزمل کو شادی کر لیں, شادی کر لیں. چلیں کوئی بات نہیں, شامل کر لیں. وہ ظاہری بات ہے, ایج فیکٹر بھی, عمر بھی ہو گئی آپ کی. تو ایج فیکٹر کا مطلب کہ اب مجھے شادی کا سوچنے آ رہا ہے, شادی میں پاگل زبان لڑکھڑا جاتی ہے. سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. تو جیمنائز کے لیے اپنی ڈیلی روٹین میں سورہ مزمل صبح فجر کے بعد, میں نے ایک ساتھ 5-6 سال میری زندگی کے ایسے تھے, میں سورہ مزمل صبح فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ مزمل ضرور پڑھتی تھی روزانہ. اور یہ رزق میں آپ کے بہت, یا فجر کے یا عصر کے بعد, یہ بہت آپ کو فائدہ مند ہے. The third one is Capricorn. ان کے اوپر جتنا بھی دباؤ تھا پریویس ٹائمز میں, جو بھی تمہاری مشکلات تھیں, وہ ان کی سیٹرن کا ستارہ ان کے ہاؤس میں انٹر ہو گیا ہے, پازیٹیو انرجی ان کو دے رہا ہے, اور اس سے ان کے سارے معاملات اسٹیبلائز ہو رہے ہیں. وہ چیزیں جو اکھڑی ہوئی تھیں, جو جگہ پر نہیں بیٹھ رہی تھیں, وہ بھی بیٹھ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شادی, نیا کاروبار, نئی زندگی جینے کا فیصلہ. نئی زندگی جینے کا فیصلہ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. یو کین کمپلیٹلی چینج یور ردم آف لائف. جی,
آپ بہت تیز چل رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اوپر کی طرف جا رہے ہیں, کوشش ہے کہ کمپنی کا CEO بن جاؤ. آخری رہ گیا ہمارے پاس کینسر. کینسرینس کے لیے جوپٹر جو ہے وہ انلائٹمنٹ لا رہا ہے ان کے 4th ہاؤس میں. انشاءاللہ ان کے لیے بہتری کا وقت آ رہا ہے. ان کے دل سے جڑے ہوئے جو فیصلے ہیں, ویسے دل کے فیصلے میں سمجھتی ہوں نہیں ماننے چاہیے, دماغ کے ماننے چاہیے, مگر میں نے ساری زندگی دل کے فیصلے مانے ہیں, اور اسی لیے میں نا ایک ناکامیاب قسم کی شخصیت ہوں. پلیز آپ لوگ اپنے دل کے فیصلوں سے زیادہ اپنے دماغ کے فیصلے مانیں, اور اپنے دل کے فیصلوں کو اپنے دماغ کو راضی کریں. اچھا, ساتھ ہی آپ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈونٹ بی ایموشنل, جذباتی نہیں ہونا. اچھا, وہ آلریڈی آپ نے لکھا بھی ہوا ہے. خیر, ہاں, جذباتی نہیں ہونا. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اس کو لاجسٹکلی اینڈ ریئلسٹکلی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے نیا گھر لینا ہے, نئے رشتے بنانے ہیں, خاندان میں نئے افراد کا داخلہ, یعنی یہ تینوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں. نئے رشتے تبھی بنتے ہیں جب آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کے بھانجے بھتیجے ان کی بھی شادی ہوتی ہے, تو یہ نیا بچہ یا بچی جو گھر میں آتا ہے وہ آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے, پیارا لگتا ہے, اور وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی عزت کروائیں یا آپ نے اس کو نیگیٹو طریقے سے لے کے جائیں. آپ نے گھر میں جاتے ہی نئی بہو کی ساری برائیاں کرنی, ہائے انہوں تو اے نہیں آندا, او انہوں تو او نہیں آندا. ایک تو ہمارے بھی ہیو دس, بہو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کے ساس کی برائیاں کرتی ہے, اور ساس اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کے بہو کی برائیاں کرتی ہے. صرف سہیلیوں کے ساتھ نہیں نا, ساس اپنے سارے رشتے داروں کے ساتھ سب سے پہلے. بٹ ریسنٹلی وی ہیڈ اے میرج نیئر اس, اور ابھی تک تو ساری فیملی بہت ایکسائٹیڈ ہے. نئی بھابھی آئی ہیں, نئی بہو آئی ہیں, بہو رانی بہت اچھی ہیں. بٹ ہم دعا کریں گے یہ ایسا ہی رہے, کیونکہ آہستہ آہستہ وہ پردہ جب ہٹتا جاتا ہے نا, تو کیونکہ پڑھنے کے لیے ان کو کیا دے رہی ہیں؟ ان کو پڑھنے کے لیے میں دے رہی ہوں سورۃ والضحیٰ. اور سورہ والضحیٰ اتنی حسین سورت ہے. پلیز جب بھی میں آپ کو کوئی سورت دوں, اس کا 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ترجمہ بھی پڑھ لیں, کیونکہ جب آپ وہ سورت پڑھیں تو اس کے جو الفاظ ہیں, اس کے جو معنی ہیں, وہ بھی آپ کے دل کے اندر اتریں. کیونکہ الحمدللہ ہم سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں, لیکن ہم سب قرآن کو سمجھنا چاہیے. اچھا, کیپریکارن کے لیے آپ نے نہیں بتایا پڑھنے کے لیے, وہ مس ہو گیا میرے خیال سے, وہ بتا دیں, وہ ایڈ ہو جائے گا. اچھا, کیپریکارن کے لیے سورہ تکاثر, ٹھیک ہے, الہاکم التکاثر. سورہ کیپریکارن کے لیے اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کرنے کے لیے آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں کھلا پڑھیں, اور جہاں بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اگر چاہیں, وقت ہے, ٹائم ہے, آپ کی لائف اتنی آرگنائزڈ ہے کہ آپ ایک تسبیح پوری پڑھ لیں, تو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد بیٹھ کے پوری ایک تسبیح اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں. بہت شکریہ مس آپ کے قیمتی وقت کا. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اپنے آگے ایک پوڈ کاسٹ کے لیے بھی جانا ہے. آپ کے شکر گزار ہیں میں اور میری ٹیم, آپ ہمیں ٹائم دیتی ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے کوالٹی کنٹینٹ جو ہیں وہ لے کر آتی ہیں. جی ناظرین, آپ نے تمام گفتگو جاننی, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.